جہنم میں نا مس کا کندہ ہے بلا ہے کیوں مردہ کہتا ہے جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے ہماری نمازیں بھی اس لیے تجھے لگتا ہے کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے تو یہ شرک ہے اور صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جائے تو پھر بنا بنا کر آیتیں پڑھی جاتی ہیں مشہور کاری قرآن صحابی رسول میرے آقا حضور علیہ السلام ایک دن قرآن آپ پڑھے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تو میرے آقا حضور نے غور سے سماعت فرمائی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فتح رضاویہ میں لکھا مانے آپ پڑھ رہے تھے اب پڑھتے پڑھتے حضور نے جب آپ فرارت فرمائیے نا تو حضور کو دیکھ لیا حضور باپ کو بڑی پیاری تلاوت کر رہا اور بڑی خوشی بڑا مزہ آ رہا تھا اس کی یا رسول اللہ خدا کی ذات کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تو خدا کی ذات کی قسم میں اور بنا بنا کر خدا کی قرآن کی آیتیں پڑھتا آج تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرے تو وہ شرک ہو جائے اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم کی ذات کی رضا اس بات میں شامل ہو جائے خدا کی ذات کی قسم وہ عبادت اور افضل ہو جاتی ہے صحابی رسول ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے اگر آگا پتا ہوتا تو اور بنا بنا کر پڑھا اور بنا بنا کر پڑھا گال ساری گال ساری ہم آپ کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کیا ہو قرآن سے سیکھ لو احادیث سے سیکھ لو سیکھو مصطفیٰ کی قدموں سے سیکھو اصحاب رسول سے اہل بیت طہارے پاک سے سیکھ لو روز کے آزم دستگیر سے سیکھ لو داتا کنج بخشلی حریوری سے سیکھ لو میرے پیر مہر علی پیر سے سیکھ لو تم سیکھنے والے بنو تو سیکھ خواجہ وید الدین سے سیکھو میرے بابا فرید سے سیکھو وہ ساری زندگی سکھا گئے گالے ساری سرکار دیئے وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا بات مقادی آلہ حضرت بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان جان ہے تو جہان ہے اگر جان ہی نہ ہوگی تو جہان کہاں سے ہو تو مقصود یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ انبیاء ہو اگرچہ رسول ہو میں اللہ رب العزت جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اگر ہم سیدہ فاروق اعظم پاک رضی اللہ عنہ کو منا رہے ہیں تو یہ بھی سرکار کی گل ہے کل ہم سیدہ امام حسین سید الشہداء کا سبق منائیں گے تو وہ بھی گل ساری سرکار ہم جس بھی بزرگوں کو مانتے ہیں جس نبی و رسول کو مانتے ہیں جس صحابی اور اہل بیت طہارے رسول کریم کو مانتے ہیں جس ولی اور مومنین کو مانتے ہیں تو فقط سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں یہ تو ساری مخلوق ہے نا ہم تو خدا کو بھی بس حضور کی وجہ سے مانتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ہمیں اس بات پر کرداری نہیں کوئی فتویٰ لگائے
ہمیں کسی ملا کے فتوے کا کوئی ڈر نہیں. کہتا لا شریک نے اسی مننے لا شریک تسی کہتا کہ وہی معبود ہے, کوئی معبود حق کا اسی ایدی ہی عبادت کر دیں, کیونکہ گل ساری ہم نے حضور کی وجہ سے مانگا. تو جس کسی کو بھی مقام ملا وہ سرکار کے در سے ملا. یہی سیدنا فاروق اعظم ہے. وہ سبحان اللہ. نہ فاروق تھے نہ اعظم تھے نہ سیدنا تھے, اور تھے سردار پر تھے کافر, مؤمن نہیں تھے تو تب کوئی نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں مانتا تھا. خود امت کے طبقات ابن سعد کے اندر سمجھانے کے لیے یہ نہ کوئی سمجھے میں سیدنا فاروق اعظم کی نفی کر رہا ہوں, نہ یہی بات ہے. جب تک بکے نہیں نا حضور کے بازار میں تب تک بات نہیں بنی. جب حضور کے بازار میں بک گئے پھر کیسا حضور نے نواسوں سے بھی آگے لے گئے, چچا زاد بھائی سے بھی آگے لے گئے حضور, کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی, یہاں مرضی کی من کی مرضی کی جاتی ہے. حضور نے جس کو جیسے چاہا نواز دیا, جس کو جیسے چاہا نواز دیا. پھر کیسی رشتہ داری دی, فرمایا یہ میرا سسر ہے. اور مولا کائنات جو لوگ معاذ اللہ آج سیدنا فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, وہ غور سے سنے. مولا کائنات کے دماد ہے سیدنا فاروق اعظم. اب اس کا کوئی جواب دے, سرکار کو کتا آتی رہے. کو سبحان اللہ. ہر چند کوشش کر لیں یہ سیدنا فاروق اعظم کی شاید کام کر ہی نہیں سکتی. اور بھائی مولا علی نے اپنا دماد بنایا آپ کو, اپنی سکی سیدہ طیبہ طاہرہ ساری شہزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کیا. کو سبحان اللہ. کیا مقام ہوگا. میں کیا مولا علی دے دماد باغ میں جڑا پھونکے مولا علی دی شفاعت کہتے ہو نہیں سکتا. تو میں کیا سیدنا فاروق اعظم دے سسر میں جڑا پھونکے وہ جنت جاوے یہ بھی ہو نہیں سکتا. کچھ ہے نا وہ مولا کائنات کے بغض رکھنے والے موقید ہیں, اور کچھ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے موقید ہیں. ان دونوں کے لیے نجات نہیں ہے. نجات اس کے لیے ہے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ پیچھے آ گئے. تو طبقات ابن سعد کے اندر بڑی پیاری روایت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وادی نجران قریب سے گزرے جہاں آپ اپنے بچپن میں اونٹ چرایا کرتے ہیں. آپ نے اپنے دوستوں کو روکا, فرمایا لوگوں سنو یہ وہ وادیاں ہیں, یہ وہی وادی ہے, یہ وہی جگہ ہے. دیکھ لو کہ ایک دن میں ادھر اونٹ چرایا کرتا تھا, ایک دن میں ادھر اونٹ چرایا کرتا ہے. کیسا بھی وقت تھا. فرمایا کہ عمر اونٹ چرایا کرتا تھا تو مجھ سے اونٹ نہیں چرایا جایا کرتے تھے, اونٹ نہیں سیدھے ہوتے تھے. میرے والد مجھے بولا کرتے تھے ارے عمر تو کیا کرے گا, تو کیا کرتا ہے, تجھ سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے. تو کیا کرتا ہے, تو تجھ سے 5 اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے. میری طرف توجہ کو سبحان اللہ. کہتے ہیں ان دنوں کی بات ہے جب میں ایمان نہیں لایا, جب میں ایمان تو یہ وہی عمر ہے. تب اس عمر کا کیا مقام تھا کہ میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے, تھپڑ مارا کرتے. میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا کہ اونٹوں کو قطار میں لگاؤ, بس 5 اونٹ قطار میں نہیں لگے. فرمایا وہ وقت تب تھا جب ایمان نہیں لایا. میں خدا کی قسم قربان جاؤں ماہ مدینہ کے قدموں پر میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے. جب سرکار دو عالم کے قدموں پر فدا ہو گیا, سرکار پر ایمان لایا, قربان جاؤں ماہ مدینہ کے قدموں پر جب سرکار کا غلام بنا تو وہ عمر جس سے 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے آج ساری دنیا ایک قطار میں لگا کر رکھتی. میں یہ سارے کا سارا غلامی مصطفیٰ کا صدقہ, یہ سب حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. خدا کی ذات کی قسم سید العابدین ہے. فاروق لقب ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ 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 اٹھائے طریقہ وہ دریائے نیل کی روایت سنا رہے تو سنے کے سبحان اللہ. سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اس علاقے کے گورنر بنا کر آپ نے بھیجا. لوگ ہر سال دریائے نیل رک جاتا تھا, سوکھ جاتا تھا, چلتا ہی نہیں تھا.
وہ انہوں نے ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو، کماری لڑکی کو دلہن بناتے، اسے زیورات پہناتے، سجاتے، اسے دلہن بناتے، میک اپ کرتے اور پھر اس دریا میں ڈال دیتے، دریا میں ڈال کر آ جاتے، اور دریا اسے بہا کر لے جاتا، پھر سے رواں ہو جاتا۔ یہ ہر سال کا معمول تھا۔ جب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا ان کی گورنر نے جب اس علاقے میں ہو گئے تو ان کے ہوتے ہوئے دریائے نیل کا رکا، لوگوں نے پھر وہی معاملات کرنے چاہے، میں پھیل جاؤ، اب اسلام آ گیا ہے، اب نظام مصطفیٰ آ گیا ہے، ہاں یہ ریاست مدینہ ہے، کون سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ میں کسی کا حق نہیں کھایا جاتا، پانی بھی اپنی اوقات سے باہر آ جائے تو اسے بھی اس کی اوقات میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ڈالنے والے کا نام فاروق اعظم ہے، اسے خلیفہ دو امام دو کہتے ہیں۔ اور رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں خط لکھا، سرکار عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں، حضور یہ معاملہ سارا معاملہ کیا، یہاں کے لوگ کو ایسا کرتے ہیں، ہمیں اچھا اب نہیں ہوگا، میرے خط کا انتظار کرنا۔ آپ نے رکا لکھا اس دریائے نیل پر، آپ نے بات سن، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر رائے بند، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ تینوں ان کڑی دیئے، میں تو کون ہوتا ہے، عمر کے طور میں تو ادھر سینہ تو نہیں کرے، تو سبحان اللہ، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو رائے بند، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، عمر تجھے بند نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ نے وہاں لے جاؤ اور جا کر دریائے نیل میں یہ رکھ دینا، اور راوی لکھتے ہیں وہ تنویر میں نے آپ کو سنا کہ جا کر رکھا، جیسے سیدنا عمرو بن العاص نے پڑھا پاک کر وہ رکا مبارک دریا میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ادھر رکھنا تب دریا جوش مارتا ہوا پھر سے روانہ ہوا، اور اس کے بعد کسی سال بھی دریا سوکھا نہیں۔ کیوں؟ اب حکم فاروق اعظم کا۔ اور اسی طرح وہ بڑی آئی نا آپ کی خدمت میں، یہ ہے عادلین، سید العادلین، ایسے عادل، ایسے یہ ہے ریاست مدینہ۔ وہ بیچاری کسی کے گھر کام کرتی تھی، اب وہ اپنے مالک کا گھی لینے آئی یا تیل لینے آئی تو وہ تیل گر گیا رستے سے، اب پریشان رو رہی ہے، کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ یا امیر المومنین، میرے آقا و مولا، میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، میں غریب ہوں، کام کرتی ہوں، یہ تیل گرے، ہمیں روٹی کی عمر ہے۔ آپ نے چاول مبارک اپنا کوڑا مبارک لیا اور پکڑا۔ سوچو جس کا حکم زمین مانے وہ کیسے باغ فضل کھا سکتا ہے، وہ اہل بیت طاہرہ کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ خدا کی ذات کی قسم کسی مومن کا حق کھا دے نا اگر کوئی جان بوجھ کر تو اس کی زبان کی تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن کے صدقے سے تصویریں ملتی ہیں ان کا حق کھانے والا کہاں جائے گا؟ جن کے صدقے سے کائنات کو تصویریں ملتے ہیں، جن کے در پر سارے ایریا سوالی بن کر کھڑے رہتے ہیں، جن کے در کی نوکری کرتے ہیں تو ولایت کی مہریں لگتی ہیں، ان کا حق کھانے والا وہ عادلین کا سردار بنے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سمجھ ہے باغ فضل کا مسئلہ جھوٹا گڑا گیا ہے۔ تو اس پر جتنی تم دلیلیں کو جو مخالفین ہیں ان کے گھر سے دلیلیں دوں میں، وہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بھی قائم بزرگ ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سندیلہ والا میں میری ان کے مزار پر حاضری کو سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ اپنے آقا سید و طیب الطاہر پیر سید میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ گزری جب آپ کی خدمت میں جاتے تو پیچھے سے ہی جہاں سے آپ کی چھو چھو ہوتی تھی اپنے جوتے اتار دیتے، کہتے تھے پیر قطب شاہ صاحب کی بارگاہ میں جاتے پیر میر علی شاہ صاحب ان کا ادب کرتے۔ اب کیا ایک آپ کو واقعہ سناؤ گے سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لا رہے تو پیر سید میرے آقا مولا قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مریدین بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم کا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہا ایک یہ تانا جنو کہتے ہیں، ایک تانا تھا
وہ درخت سے ٹانا جدا ہوا، اس نے اس آپ کے اوپر آ کے چھاؤں کر دیا. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہ ٹانا پیچھے پیچھے، وہ ساتھ ساتھ چھاؤں کی ہوئی. آپ کے مریضوں نے دیکھا، کہتے ہیں حضور ذرا منظر تو دیکھیں. آپ نے ہمیں اچھا تو اس پر پریشان ہو، آپ پاس رکھتا ہوں تو ہمارے ساتھ آ جا. خدا کی قسم وہ درخت نکلا جڑے کھاتا ہو، اس نے آ کر آپ کے اوپر سایہ کرنا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنا. مان کے یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہو، سرکار کا عالم کیا ہو. تو انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو اچھا خاصا جواب دیا، ان کے گھر سے دیا. انہوں نے کہا نا معاذ اللہ سینا صدیق قربان معاذ اللہ بات، آپ ان کے گھر والوں نے یہ بات لکھی. میں پورے حوالے سے بات نہ دکھاؤں جو چور کی سزا ہو میری سزا. پھر کتب علی شاہ صاحب نے ان کے گھر سے بحوالہ لکھا. انہوں نے خود لکھا کہ جب میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ متوکلہ مطیبہ مؤطرہ مطہرہ معبرہ منورہ راکیہ ذاکیہ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء الجنہ ام حسنین کریمین زوجہ مولا مرتضیٰ کریم بنت مولا مصطفیٰ کریم اما فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم السلام اللہ علیہ. وہ سبحان اللہ. اما جان کا نام جب بھی ہے نا تو خوب جکاریا کرو گردنوں کو. جو آج جکائے گا قیامت والے دن اس کو جکانا نصیب ہوگا. اور جس کی آج جھک جائے گی اس کی بیڑی پار ہو جائے گی، اس کی بیڑی. اور ایسے ہزاروں ولیاں ہیں جو صرف سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کے ذاتیت رس کی عزت اور ادب اور آپ کے احترام کی وجہ سے اللہ کے ولی بن گئے. اور آپ کے احترام کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا. سبحان اللہ. کار ساری سرکار کی تو موضوع نہیں ابھی تو سبحان اللہ. تو پھر آپ نے بڑا ادب کیا اما جان سلام اللہ علیہ اور آپ کو بڑے القاب سے پکارا. یہ سب لکھا ہوا ہے. کار ساری سرکار دی سینا یہ عاشق تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پریشان ہو، کوڑا لیا زمین پر مارا، میں چل اس کا تیل واپس کر. کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ طریق گواہ زمین پھٹی، تیل نکلا، اس کے برتن میں گیا، اس نے لیا اور خوشی سے اپنے گھر چلے. لیکن یہ بڑے واقعات سبحان اللہ کا. اسی طبقات ابن سعد کی وہ روایت سنا رہا تھا، اس میں کوئی سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم آئے سبحان اللہ اپنے ڈیرے پر ہے. کوئی سبحان اللہ. توجہ طلب بات ہے اور بڑی کمال کی، شاید آپ کے لیے نہیں ہو. اپنے ڈیرے پر کام کر رہے ہیں، کئی چلان دے حل باندھے ہوئے جو بھی کرتے تھے اپنے زیوی دارا اپنے ڈیرے پر مصروف ہے، کام کر رہے ہیں. جب کام کر رہے ہیں تو گرمی محسوس ہوئی، سورج چوکھا نکلیا اور عرب میں آپ کو پتہ ہے عرب شریف میں گرمی بڑی ہوتی ہے. اب عرب شریف میں گرمی کا جو موسم ہوتا ہے نا، اس کی گرمی اگر ہمیں 2-4 دن پڑے ہیں نا تو ساڑھی باس واس ہو سب کو اتنے سے نہیں برداشت کرتے. یہ آج کل اللہ کی رحمت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ڈیرے پر کام کر رہے، گرمی محسوس ہوئی. تمہیں پتہ جلالی بڑے سی اللہ اللہ مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جان سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کام کیا تو گرمی محسوس ہوئی، تپش محسوس ہوئی ہے نا. جب جلال میں آیا تو یوں گھوم کر سورج کو دیکھا. اللہ کی ذات کی قسم طبقات ابن سعد راوی کہتے ہیں جیسے آپ نے گھوم کر دیکھا تو دن کے وقت سورج بے نور ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا. سارے مکہ مدینے کے لوگ جمع ہو کر آپ کے قدموں میں آئے. لوگ پریشان، کیا قیامت آ گئی ہے؟ سورج ابھی چڑھا ہوا تھا، سر پر سورج تھا اور دن کے وقت یہ اچانک اندھیرا کیا؟ کیا بات ہے؟ بات ہے یا امیر المومنین، کیا بات ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ میں گھبراؤ مت، تمہارا امیر المومنین کام کر رہا تھا، گرمی محسوس ہوئی. ابھی تو سورج نے تمہارے امیر المومنین نے گھور کر دیکھا ہے، اس لیے بے نور ہے. قیامت کوئی نہیں ہے، قیامت کوئی نہیں ہے. تمہارے امیر المومنین نے گھور کر دیکھا. میں کہ جب تمہیں گھور کے دیکھ لیا نا پتروں بچنا کچھ نہیں. پہلے تسی تالیوں تے سیدھے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ہم دیکھو یہ آئے ہم آپ کو قصے کہانیاں تھوڑی سنا رہے. زینت المحافل کے اندر کو سبحان اللہ، نصرت المجالس کے اندر سرکار نے فرمایا کو سبحان اللہ. اور سرکار بولے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی میں روایت ہے، کسی نے
نے عرض کی حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میں اچھا سن، میں جنت میں سب سے پہلے میرے آقا امام الانبیاء ہے، اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر جائیں گے۔ حضور آپ سے بھی پہلے وہ، ہاں اس ذات کی قسم جس نے خلد کو جنت کو پیدا کیا، جس نے جان کو پیدا کیا، جان جس کے قبضے میں ہے، سب سے پہلے حضور کے پیچھے ابو بکر اور عمر ہی جائیں گے۔ یہ لوگ یہ دونوں حضور کے قدموں میں ہوں گے، تو حضور کے قدموں میں ہے نا، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ دونوں جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے، میوے کھا رہے ہوں گے، اور جنت کے فرش پر تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوں گے۔ میں ایک گل دساں، یہ کسی حدیث میں ہے کوئی بابے پترو حضور کی نگاہ سے بول کرو، وہ علی کی نگاہ سے دیکھو ہے نا، جو نظر اٹھائے جنت میں نہیں، قیامت کے بعد آنے والی جنت کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے بعد اب فیصلہ ہوگا۔ اور ایک اور سنو، سبحان اللہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت لکھی ہے، اور نزلۃ المجالس میں بھی ہے، کمال کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ بھی شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، ہے کمال کی روایت۔ مقام دیکھو سیدنا فاروق اعظم کا منفرد مقام ہے، سارے اصحاب میں سے، مگر قیامت کا دن ہوگا، وہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا، کسی کا پروٹوکول ہوگا، سرکار کی بات نہیں کر رہا نا، پروٹوکول ساری سرکار دے، سب سے بڑا سارا قیامت ہے ہی پروٹوکول سرکار کا، تجھے کیا خبر سبحان۔ کبھی موقع ملا تو اس کا سنا ہوگا تمہیں حدیثیں آئے ہیں، قیامت سارا ہے ہی حضور کے لیے پروٹوکول، اگر تم سمجھو تو عقل مند آرا اشارہ کافی ہے۔ وہ شعر لکھا ہے نا، فقط اتنا ہی وہ مقصد ہے یعنی ناظم معاشر کا کہ ان کی شان محبوب دکھائی جانے والا، یہ سارا ہے ہی حضور کا پروٹوکول۔ تو بات کس کی صحابی پاک کو، سیدنا صدیق اکبر پاک افضل البشر بعد نبی کا رسول، ان کو بھی نہیں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فاروق حاضر ہو۔ آپ کو آگے لقب سے بلایا ہے، فاروق حاضر ہو، کہتے ہیں مولا کائنات ماتے ہیں آپ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم، فرمایا جب حکم ہوگا نا کہ فاروق عمر فاروق اعظم حاضر ہو، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ آپ سے بڑا کلام فرمائے گا۔ ماتے ایک مرتبہ بات یہ کہ کسی کو بھی قیامت کے دن اس کے نام سے لقب سے نہیں پکارا جائے گا، ایسے نہیں بلایا جائے گا، تو فرمایا سب کو نامہ اعمال ان کا پکڑائیں گے فرشتے۔ کون پکڑائیں گے؟ فرمایا جب آپ کو بلائے گا نا اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شیان شان اللہ آپ کو آپ کا نامہ اعمال خود عطا فرمائے۔ تو نا سبحان اللہ۔ میں یہ کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی بلائے نہیں، قیامت کے دن کسی کو کوئی پکارے گا، پروٹوکول نہیں، آپ کو پروٹوکول ملے گا، اور دیکھ کون ہے، یعنی یہ شرف اللہ بخشے گا۔ اور دوسرا سب کو پکڑائیں گے نامہ اعمال فرشتے، آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، وہ بھی سب کو پکڑا کے فرشتے کہیں گے کہ نامہ اعمال کو دیکھو دیکھو، اگر تو جنت کے جانے کا حکم ہے تو جنت میں جاؤ، اگر جہنم میں جانے کا حکم ہے تو جہنم میں جاؤ۔ فرمایا آپ کو خدا فرمائے گا ارے فاروق یہ لے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور سن تیرا جی چاہے تو تو اس کو دے، تیرا جی چاہے تو تو اس کو نہ دے۔ سب کو حکم ہوگا کہ تم دیکھو، پھر جو حکم ہے خدا اس پر عمل کرو، پھر آپ کو خدا فرمائے گا کہ ارے عمر فاروق تیرا دل چاہے تو نامہ اعمال کو دیکھ لے، تیرا دل چاہے تو پھر نہ دیکھ۔ اور وہ اس لیے ہے کہ سب کا فیصلہ نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد ہوگا، پر تیرا فیصلہ نامہ اعمال سے پہلے کر دیا کہ تو جنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ، کیا ہے؟ جنتی ہے، ایسا مرغوب مقام۔ ایک کتنی میں روایت سناؤں، سرکار کریم علیہ السلام کی بڑی روایتیں، بڑی حدیثیں آپ کے
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، حضور نے اتنا نوازا، میری طرف دیکھ کے سبحان اللہ، اس قدر مقام حضور نے بخشا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا عمر نہیں ہوگا آپ جیسا، کوئی آپ جیسا نہیں ہوا۔ دعائے مصطفیٰ آپ کے مذہب میں فرشتے آ گئے، سبحان اللہ، بلکہ ایک اس سے گلا کروا اسلام، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور نے نا قبر کی آواز بیان کی، منکر نکیر کے اوپر لگے کہ منکر نکیر آتے ہیں جب قبر میں، آنکھیں نیلی، رنگ کالا، دانت بڑے بڑے، اتنے بڑے ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میرے پیارے، روز بہت کیا بات ہے عمر کی آقا، کیا عمر کی قبر میں بھی فرشتے ایسی آئیں گے؟ کون سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، اللہ حضور عمر کی قبر میں بھی فرشتے پریشان، عمر نہیں تیرا معاملہ ہوگا، اور خدا کی قسم روایت کے الفاظ کا ترجمہ ہے، عمر دوسروں کی قبر میں تو آ کر حساب فرشتے لیں گے، تیرا معاملہ عجب ہوگا کہ ادھر انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جب آئیں گے حضور نے آگے فرمایا، فرمایا تجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تو ان سے سوال کرے گا تو بتا تیرا رب کون ہے۔ حضور پہلے خبر دے رہے ہیں، کہنے کہ آپ نہیں جانتے، میں کہا پترا فاروق اعظم تو مجھ تجھے کیا خبر، جب چکا ہے جو روزہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو حضور نے بتا دیا ماں کانا وما یکون، اس بات جو ہو چکا ہے وما یکون، اور جو ہوگا قیامت تک، قیامت کے بعد وہ سب حضور جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حضور نے فرمایا تو ان سے سوال کرے گا، اور فرشتے آپ میں کہیں گے یہ اعلیٰ انداز ہے، آج تو لینے کے دینے پڑ گئے، آگے ہم امتحان لیتے ہیں، یہ عجیب شخص ہے یہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم خوش ہو، پھر اس کے علاوہ مولا علی بھی بیان کرتے ہیں سبحان، یہ نظر المجالس میں ہی ہے، آپ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ظاہری ہوا اللہ، بلکہ یہ روایت سنوائیں آپ خدا کی سبحان اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سینا عمر کے بیٹے فرماتے ہیں جب سینا فاروق، ہاں بالکل آپ ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سینا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال ظاہری پر فرماتے جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا تو آپ چارپائی پر تشریف فرمائے، تو ایک شخص ہے پیچھے سے، ایک شخص ہے، انہوں نے اپنی کونی اپنا بازو مجھ پر رکھا اور مجھ پر رکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اس کی رحمت پر امید ہے کہ میں نے بارہا حضور سے سنا کہ میں نے کیا، عمر نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا، ہم نے ایسا فرمایا، ابو بکر نے فرمایا، عمر نے فرمایا، میں نے بات تھا خدا کی ذات کی قسم، حضور کی ذات اطہر، حضور نبی کریم کی ذات اطہر کی زبان اطہر سے ایسا سنا کہ حضور اپنا اور حضرت عمر، حضرت اور صدیق اور آپ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس محبوب نے اپنی حیات ظاہری میں آپ کو اپنے سے جدا نہیں کیا نا، تو میرا رب آج بھی آپ کو اس سے، آپ کے دونوں یاروں سے جدا نہیں کرے گا، آپ بھی محبوب کے قدموں میں رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ دعائیں انہوں نے دی ہے نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، انہوں نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا سبحان اللہ، تو سمجھ نہیں مولا کائنات جب مخاطب تھے تو جانتے تھے حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے، یہ ہے علی والوں کا عقیدہ، اور تم علی والے بن جاؤ، علی والوں کے لیے نجات ہے، علی کے منکر کے لیے نجات کوئی نہیں۔ اور سنو، اور جو فاروق والا نہیں ہے وہ علی والا نہیں، جو صدیق والا نہیں وہ علی والا نہیں، جو معاویہ پاک والا نہیں ہے وہ بھی علی والا نہیں ہے۔
یہ بات یاد رکھو. اور کچھ لوگ تو آج سیما میرے آقا محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز العامقانی دمدی نورانی گوسو سودانی گوسو ستین حضور غوث آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مولا کائنات کا محب کہتے ہیں. تو امام اہل سنت کہتے ہیں سنو میں جو جاہل میں وہ کیا واقف ہوگا فضل مرتضیٰ کا جو تیرے فضل کا منکر ہے یا غوث. ہمارے جسے آپ کی شان نہ سمجھ رہے اس کو مولا کائنات کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو مولا علی کا فضل کیا سمجھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر آپ فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ فرمانے والی شخصیت کون ہے, کہتے خدا کی قسم جب دیکھا تو وہ علی بن مرتضیٰ وہ مولا علی تھے. کتنی روایتیں آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک نوری پرچم ہے, اس پرچم پر اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ذوالنورین کا بھی ذکر ہے, مولا حیدر کرار کا بھی ذکر ہے. یہ الگ الگ روایت ہے. اور حضور نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خود دعا فرمائی. آپ کی شان دن رات بیان کرے بیان ہو سکتی نہیں, یہ میں آپ نہیں کہہ رہا, یہ جبریل امین نے عرض کی تھی. اسی نظام المجالس میں روایت موجود ہے. اور اللہ کرتے ہوئے جو چوٹ کی سزا ملی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جبریل امین, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کو میرا سلام, اپنے عمر کو میرا سلام عطا فرما دیجیے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کا یہ مقام ہے, یہ مقام ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ کی ذات اطہر اور آپ کے غلام عمر فاروق کی ذات اطہر کا جب مثال ذاتی ہوگا, ان دونوں شخصیتوں آپ کے اور آپ کے عمر کے مثال ذاتی پر اسلام روئے گا. کیا روئے گا؟ اسلام روئے گا. یہ سیدنا جبریل امین پاک جب آپ نے یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا جبریل مجھے عمر کے فضائل تو سنا, جبریل مجھے عمر کے فضائل تو بتا, پھر اللہ کی بارگاہ میں عمر کا مقام کیا ہے وہ بتا. خدا کی ذات کی قسم تو جبریل امین پاک نے اس کی راوی کہتے ہیں کیسے سیدنا جبریل امین پاک نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکریم آقا مولا حضور یا سیدی یا سید المرسلین سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سن لو میرے آقا میں حضرت عمر پاک کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ اگر جس طرح وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جتنی لمبی عمر ان کی قوم میں دی تھی, اس قدر آپ کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کے فضائل پیش کرتا رہوں, سناتا رہوں, تو خدا کی ذات کی قسم عمر فاروق اعظم کے فضائل بیان نہیں کر سکتا. 900 سال کی عمر ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی. عرض کر رہے ہیں جبریل تو آج بکواس کرتا ہے سیدنا فاروق اعظم کو. جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا بیان کرنے والا میں نہیں, کوئی علامہ نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی محقق نہیں, کوئی محدث نہیں, کوئی مجدد نہیں, وہ جو فرشتوں کا سردار ہے. سماعت حضور کی ذات اطہر ہو فرمانے والی میں یا عرض کی یا رسول اللہ استغفر اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے آپ کی قوم میں عطا فرمائی یعنی 200 سال میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں تو عمر فاروق کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, رتبہ کیا ہے, کیا مقام ہے. اس کی آقا اللہ کی قسم جبریل امین پاک کے الفاظ ہے, آپ نے اس کی یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ نے اس کی آقا جو مرتبہ اور مقام ان کو قرب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ بیان سے ناممکن ہے, وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. الغرض ان کے بغیر بات بننے والی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. عرض کر
ہیں ہم تو اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں اور ادھر اپنے مصطفیٰ حضور کی اہل بیت طاہرہ علیہ پاک کو بھی ماننے والے ہیں اور ان کی آپس میں محبت ہی بڑی تھی، ان کی آپس میں محبت اتنی تھی، اب سوچ نہیں سوچ خدا کی ذات اس قدر محبت تھی کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہا نہ کرتے۔ اگر محبت تھی تو مولا کائنات پیچھے نمازیں پڑھتے 10 سال 6 ماہ تقریباً اور کچھ دن آپ نے امیر المومنین رہے آپ حکومت فرمائی ہے تو اتنی دن کون آپ کے پیچھے مولا کائنات کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ تو مولا کائنات کا جڑا امام ہوئے وہ مقام کیسا ہو؟ مولا کائنات میں جو امام ہو ان کا مقام کیسا ہو گیا؟ اللہ حضور کے صدقے میں سچا عشق رسول عطا فرمائے، حضور کے سارے پیاروں سے سب نبی اور رسولوں سے حضور کی اصحاب و اہل بیت طاہرہ پاک سے محبت اور مودت اور عقیدت اور ان کا ادب نصیب فرمائے۔ تابعین حضور غوث پاک شہنشاہ بنا محبوب سبحانی کی مہربانی شہباز الانصاری تمام اولیاء اللہ سے ذات حضور سے بابا صاحب سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت اور عقیدت عطا فرماتے ہیں، ان کے پیچھے 2 جہاں میں حضور کے قدموں میں پہنچے سلام کی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 9 محرم الحرام شریف 9 محرم الحرام شریف کو ہماری اسی مسجد شریف میں جامع مسجد ستارہ کے اندر میرے آقا مولا امامین الہمامین السیدین الشہیدین سید الشہداء محبوب خدا اور محبوب خدا یہ محبوب خدا نہیں محبوب خدا اور محبوب خدا امام حسین سید الشہداء آپ رضی اللہ تعالیٰ سے امام حسین کریمین پاک کی شہادت پاک کے سلسلہ منورہ میں معطرہ میں آپ کے ذکر پاک کی محفل پاک سجائی جائے گی۔ آج بندے کام آئے ہیں انشاءاللہ آپ نے ایک کو دعوت دی تو اس دن مسجد بن گئی، ان کے صدقے سے ہمارا ایمان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور میں آج صبح کی بات اچانک مجھے سرکاروں کی یاد آئی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ لیٹ ہوا بیٹے کے ساتھ جدو نہیں سیکھا ادو کوئی اتنی محبت نہیں سی، لیکن آج صبح میں گیا نا اچانک بیمار تھا میرا بیٹا 3-4 دن سے، میں نے 1-2 ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی کچھ آرام آیا لیکن نہیں آ رہا تھا۔ صبح بھی میں دعا کی اللہ کی بات کا میں لیٹا ہوا تھا نا، مجھے بڑی اچانک محبت اس نے پیار سے میری طرف دیکھ کر مسکرایا میرا بیٹا، خدا کی قسم مجھے یاد ہے امام حسین یہ جس کے بیٹا ہوتا ہے نا اس سے پتا ہوتا ہے کہ بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، بیٹی کتنی نہیں ہوتی۔ مجھے ہر مشکل ہے کوئی محرم شریف ایسے گزرے بندہ وہ بندہ ہی نہیں جنہوں رونا نہ آئے، جدو امام پاک کی یاد آ جائے نا اعلیٰ حضرت پاک فرماتے سوگ جائز نہیں کرنا، سوگ جائز محرم الحرام میں سوگ کرنا جائز ہے، کسی بھی دن میں سوگ کرنا جائز، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاویٰ رضا کیا کیونکہ آپ نے اپنی بات کی اپنے آقا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع عالم رؤوف الرحیم کا رحمت للعالمین کا جانے کائنات مغیث جان جد الحسن والحسین رحمت اللہ والنبی والمرسلین والمعصومین وخاتم النبی والمرسلین والمعصومین نور بنور اللہ افضل النور خدا وبشر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور بنور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے کوئی بھی مثال کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ جی ان دنوں میں کالے کپڑے پہننے سوگ کی علامت ہے نا، ایسا ہی جی ننگے پاؤں چلنا گھروں میں چولہے نکلنا سب یہ بدبختی ہے، پیٹنا حضور کی حدیث پاک میں منع ہے، قرآن و سنت میں منع ہے ماتم، ٹھیک ہے۔ حضور کی ذات تحقیقات میں تو عام مردوں پر عام جو ہمارے عزیزوں اقربا جاتے ہیں ان پر نوحے سے منع فرمایا ہے، جو نوحہ کرنے والی جہنمی ہیں ان پر لعنتیں برستی ہیں، تو جو زندوں کے امام پر نوحہ کرے زندوں کے امام پر امام الشہداء ہیں آپ تو شہید تو جو ان کی غلامی میں مر گئے وہ شہید ہے، مرتا تو وہ نہیں جو ان سے محبت کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ میرے دل میں آئی کہ یار کس طرح امام حسین کریمین پاک نے اپنے شہزادے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو پھر آج ہم ان کی نہ مانیں
تو وہ تو سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے، انہوں نے تو سیدنا فاروق اعظم پاک کا اپنے آپ کو مقتدی بنایا، انہوں نے ہی سدا سیدنا فاروق اعظم سے محبت رکھی اور ان کے فضائل بیان فرمائے، شیخین کے فضائل بیان فرمائے۔ تو آج ان کی یاد میں اپنے سینوں کو پیٹنے والے ان کو نہ مانیں تو پھر بتاؤ ان کا پیٹنا سچا ہے؟ تو سمجھ رہی دوہا کرنا جائز نہ، یہ کالے کپڑے، اور اہل سنت کے علماء نے بالکل اس سے منع فرمایا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، 100 کی علامت سمجھ لیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا یہ مشابت ہوتی ہے، اس لیے تم ان 10 دنوں میں نہ کالی ٹوپی لو، میرا امامہ بدلے کالی بدلے آنا ایسی بتاؤ، سارے بزرگوں نے حکم آیا، ٹھیک ہے، تو نہ کالا کپڑا پہننا ہے تاکہ ہماری ان سے مشابت نہ ہو۔ اور ایک بات یہ ہمارے یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آخری بات چول خان کی خاطر ماتم لے کے چل جاتے یا چند پیسے لے کے خود لوگ ماتم کر چل جاتے، اس کے مطلب حضور کی حدیث پاک کہ جو لوگ کسی کو غلط بندے کو بڑھانے کے لیے ان کا ایک بار کبھی انہوں نے ساتھ دیے، کچھ لمحے ہی ساتھ دے دیا، آپ کے فرمان پاک کا خلاصہ تو میں قیامت کے دن کہتے ہیں نا کوئی نہیں اسی آجی گئی سی دیکھ کے آ جانا، چوڑ کھا کے آ جانا، جو تسی جانے سنی انہوں نے تدار باتی کے نہیں، بولو باتی کے نہیں، دیکھنے والے سمجھے ہو تدار سے زیادہ، حالانکہ تسی اندے نو بولے سنی گئے ہوتی صرف چوڑا نہیں کھا لو، تسی کہتے چوڑ نہیں کھا لو، ایسا مراد ہو رہی ہے جنہیں جاندے ہیں، مطلب منو امید ہے تسی نہیں جانے ہوئی ایسے مراد عاشق بیٹھے غلام بیٹھے عاشق بیٹھے، ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں سے میری عرض ہے خدا کے بدلے یہ چور چند لمحوں کے بعد نکل جائیں گے، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ان کا روزہ قبول ہوگا، نہ ان کا حج قبول ہوگا، ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جنہوں نے ان غلط لوگوں کو پڑھایا ہو۔ اللہ حضور کے سب کے عمل سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے کون سے خلیفہ ہے؟ خلیفہ نمبر 2، امام نمبر بولو کتنے؟ تو ولایت کنواں درجہ؟ دوسرا کنواں درجہ؟ یہی ترتیب ہے ہر طرح، یہ حضور نے خود عطا فرمائی، اور جنت میں بھی جو حضور کے پیچھے 2 صحابی جائیں گے وہ کون ہے؟ پہلے سیدنا فاروق اعظم، دوسرے سیدنا صدیق اکبر، دوسرے سیدنا فاروق اعظم، ٹھیک ہے، اور تیسرے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، جو سیدنا مولا علی المرتضی۔ ایک روایت ہے چاروں کٹھے حضور اپنے دامن کو پکڑا کر حضور ان چاروں کو جنت بھیجے گا، 11 ساری، اور آپ نے اپنے گھروں میں آج نہیں ہو سکا تو صبح سیدنا فاروق اعظم کی نیاز دلوانی، ٹھیک ہے، اور 10 دن سید الشہداء کی انہوں نے اسنین کریمین پاک کی شہداء کرو بلا کی خسر خاص امام الانبیاء، ان 4 جروں حضور کی نے اہل بیت اطہار پاک کی نیاز دلوانی ہے۔ آپ سے کچھ نہیں بانٹ ہوتا، کچھ نہیں کر ہوتا، تو جو گھر کھانا پکاتے ہیں اسی کھانے پر ختم شی پڑے جو آپ علماء کرام پڑھتے ہیں، اگر نہیں وہ آتا سورہ یاسین، سورہ ملک کچھ بھی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود و سلام پڑھ کر اس کا سارے ثواب حضور جانے کائنات آپ کے ان 4 یاروں اور صحابہ اہل بیت اطہار پاک کو 10 دن بیان کر آپ نے پیش کرتے رہنا۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، امام حسین خود ہی آپ کو لے لیں گے، فاروق اعظم پاک سیدنا فاروق اعظم کو خود ہی لے لیں گے، آؤ تو ہر محرم میں ہماری نیاز کرتے تھے، ادھر تم نہیں ہمیں بولے، آج ہم نہیں تجھے بولتے، سبحان اللہ، جہاں میں میرا پاک اللہ